السلام علیکم ناظرین آدھا دن گزر گیا تھا جب علی بن سفیان تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ اس وقت اس کا زخمی قیدی جو کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں تھا، وہ قاہرہ سے بہت دور ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ جراح کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک گھوڑے پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں گھوڑے کے ایک طرف، اوپر کا دھڑ اور بازو دوسری طرف تھے۔ رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا۔ صبح کا اجالا صاف نہیں ہوا تھا جب گھوڑے رکے۔ جراح کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اسے پٹی باندھنے والا آدمی نظر نہ آ سکا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا۔ پٹی باندھ جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا سے آرام کے بعد پھر چل پڑے۔ اسے اتنا ہی پتہ چل سکا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا۔ پھر جراح نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں بائیں مڑ رہا ہے یا نیچے اتر رہا ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ علاقہ ٹیلوں اور کھئیوں کا ہے۔ بہت دیر بعد جب سورج سر پر آ گیا تھا، اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دیں جن سے اسے پتہ چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے۔ اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا۔ اسے اس طرح کی آوازیں سنائی دیں: اٹھا لو، سائے میں لے چلو، بے ہوش ہو گیا ہے، او خدایا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اسے شارجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی: جراح کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو، وہ خون روک لے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ یہ زخمی حشیش تھا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ رات بھر کی گھوڑ سواری سے اور گھوڑا اتنی تیز بھگانے سے اس کے پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ران کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ وہ درد کو برداشت کرتا رہا تھا، خون نکلتا رہا۔ آخر یہاں آ کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا لیکن پانی حلق سے نیچے نہ گیا۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ جراح کی آنکھیں کھول دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس نے اپنی پیٹھ میں خنجر کی نوک محسوس کی۔ وہ آگے آگے چل پڑا۔ ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور شارجہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جراح سے کہا کہ خدا کے لیے میرے بھائی کو بچاؤ۔ جراح نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی۔ زخمی کی نبض محسوس کر کے وہ تیزی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا۔ اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ قابو میں تھے۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ جراح نے غصے سے کہا: تم سب پر اللہ کی لعنت برسے، تم نے اسے بچانے کی بجائے اس کی جان لے لی ہے۔ تم سب اس کے قاتل ہو۔ یہ مر چکا ہے۔ ہم نے اسے چارپائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے۔ اس کے زخم کھل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا۔ شارجہ بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ نقاب پوشوں اور جراح کو شارجہ کے رونے اور چلانے کی جگر سوز آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جراح کے گھوڑے پر جو سوار تھا اس سے جراح نے کہا کہ یہ زخمی بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا، اسے کوئی سزا نہ ملتی۔ سوار نے کہا کہ ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے، ہم نے دراصل وہ راز اغوا کیا ہے جو اس کے پاس تھا۔ اس کے مرنے کا ہمیں کوئی غم نہیں۔ ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس راز سے بے خبر ہو جو اس کے سینے میں تھا۔ مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ جراح نے پوچھا۔ ہم تمہیں عیش میں رکھیں گے، سوار نے جواب دیا۔ تمہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی۔ ہم تمہیں اس لیے لائے تھے کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کی مرہم پٹی کرو گے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم۔ تمہیں اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے۔ ہم اسے ہی لاتے تو تم جو اس کے ساتھ تھے ہمارے تعاقب میں پوری فوج بھگا دیتے، اس لیے تمہیں بھی اٹھا لانا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جراح کی ضرورت ہے، تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ایسے کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا۔ جراح نے کہا: تم سب صلیبیوں اور سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو اور ان کے اشاروں پر سلطنت اسلامیہ کے خلاف تخریب کاری کر رہے ہو۔ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، پھر تم قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا: یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جراح نے جواب دیا: پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا: پھر تم ہمارا ہر حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں
کہ برے سلوک کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو اپنی زبان سے کہو گے کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹھکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے۔ گھوڑے چلتے رہے، جرا آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ فرار کی ترکیبیں بھی سوچتا رہا، اسے بار بار شارجہ کا خیال آتا، مگر وہ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، وہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ بچ کر چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا رہا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ جراح کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے، اور چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں سے بھی پٹی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اس سے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹے اور سو گئے۔ گھوڑوں کو زینے اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا تھا۔ جراح کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بندھا ہوا تھا، وہ سو بھی گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑا رہا، وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک جائیں گے، لیکن پاؤں کی رسی کھولنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر جراح کے کان میں کہا، میں نے 2 گھوڑوں پر زینے کس دی ہیں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شارجہ کی آواز تھی۔ جراح آہستہ سے اٹھا اور شارجہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ آگے 2 گھوڑے کھڑے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی، دوسرے پر جراح سوار ہو گیا۔ شارجہ نے کہا، اگر تم اچھے سوار نہیں ہو تو ڈرنا نہیں، گرو گے نہیں، ایڑی لگاؤ اور لگام ڈھیلی چھوڑ دو، گھوڑے کو دائیں اور بائیں موڑنا تو جانتے ہو گے۔ جراح نے جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ شارجہ کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ دوڑتے گھوڑے سے شارجہ نے کہا، میرے پیچھے رہو، میں راستہ جانتی ہوں، اندھیرے میں مجھ سے الگ نہ ہو جانا۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑوں نے مجرموں کو جگا دیا، لیکن تعاقب آسان نہیں تھا۔ انہیں پہلے تو دیکھنا تھا کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں۔ انہیں شارجہ کے بھاگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت دیکھنے میں لگ گیا کہ وہ کون تھے، اور ذرا دیر بعد انہیں پتہ چلا ہوگا کہ شارجہ اور جراح بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر زینیں ڈالنی تھیں۔ اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہوگا کہ بھاگنے والے 2-2.5 میل دور نکل گئے ہوں گے۔ شارجہ اور جراح نے بار بار پیچھے دیکھا، آوازیں سننے کی بھی کوشش کی۔ انہیں یقین سا ہو رہا تھا کہ ان کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا۔ وہ ابھی گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ایڑی لگاتے چلے گئے۔ آخر وہ حد آ گئی جہاں گھوڑے خود ہی آہستہ ہونے لگے، لیکن وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ جراح نے شارجہ سے کہا کہ یہاں کہیں نہ کہیں کوئی سرحدی دستہ ہونا چاہیے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہوگا۔ شارجہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے جراح کو بتایا کہ وہ ان دستوں سے بچنے کے لیے دور کے راستے سے گئے تھے، ورنہ اس کا گاؤں دور نہیں تھا۔ اس نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ قاہرہ کی سمت کو جا رہے ہیں اور قاہرہ دور نہیں۔ ناظرین، اگلا دن گزر گیا تھا۔ جب علی بن سفیان قائم مقام امیر مصر تقی الدین کے سامنے بیٹھا تھا، تقی الدین کہہ رہا تھا، میں اس پر حیران نہیں کہ آپ جیسے تجربہ کار حاکم نے یہ غلطی کی تھی کہ مشکوک لڑکی کو قیدی زخمی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور 4 مشکوک افراد کو بھی زخمی کے پاس لے گئے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ یہ گروہ اتنا زیادہ دلیر اور منظم ہے۔ زخمی کو اٹھا لے جانا، سنتری کو قتل کر کے زخمی کے بستر پر ڈال جانا دلیرانہ اقدام بھی ہے اور یہ ایک منظم جرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس جرم کو جراح اور لڑکی نے آسان بنایا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس جرم میں بھی ہماری قوم کی اسی کمزوری نے کام کیا ہے جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی پریشان رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ عورت اور اقتدار کا نشہ ملت اسلامیہ کو لے ڈوبے گا۔ جراح کو میں نیک اور صاحب کردار سمجھتا تھا، مگر ایک لڑکی نے اسے بھی اندھا کر دیا۔ بہرحال زخمی قیدی کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ایک دستہ روانہ کر دیا ہے اور جنوب مغربی علاقے کے جس کھنڈر کا زخمی قیدی نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقی الدین نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ اس نے مجھے جھوٹ بولا تھا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بے بنیاد قصہ گھڑا تھا تاہم اس علاقے کی سراغ رسانی کی جائے گی۔ وہ اسی مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ دربان نے اندر آ کر ایسی اطلاع دی جس نے دونوں کو سن کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا
ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی زبانیں بولنے سے معذور ہو گئی ہوں۔ علی بن سفیان اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا، کوئی اور ہوگا۔ اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا، مگر وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا جرح ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن شارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ جرح اور شارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ کھلے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کو کہاں چھوڑے؟ جرح نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے، ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ جرح نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا تھا اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اسے اگلے روز سفر میں پتہ چلا جب زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ جرح کو جس طرح شارجہ نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ وہ بھاگی، وہ بھی تفصیل سے سنایا۔ شارجہ نے اپنا بیان دیا تو علی بن سفیان جان گیا کہ یہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور یہ اتنی چلاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اسی کی خاطر زندہ تھی۔ اس بھائی کی خاطر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ جرح نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے، وہ اس کے چچا اور تایازاد بھائی نہیں تھے، وہ اسی گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حکموں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب علی بن سفیان کے آدمی شارجہ کے گاؤں سے ساتھ لانے گئے تھے، اس وقت یہ 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے، تو وہ اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی، اسے اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ بھائی کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گی، اور دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اسے اغوا کرے گی۔ وہ 4 آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قہرہ میں ہی رہے تھے۔ وہ شارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن جرح نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ جرح نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جرح نے اسے ایسی باتیں بتائیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ جرح نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی تھی اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا تھا۔ وہ ہر وقت جرح کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ جرح کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان 4 میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے شارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے شارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یہاں نہیں رہے گا۔ شارجہ کو توقع تھی کہ یہ 4 اتنی دلیری سے اس کے بھائی کو اغوا کر لیں گے۔ اس نے انہیں فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ اس آدمی نے اسے کہا، ہم تمہاری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے جرح کو پھانس لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ شارجہ نے اسے دھتکار دیا۔ اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے جرح کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے زخمی بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات شارجہ اور جرح ان 4 کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن جرح کو ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ راستے میں شارجہ کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں صرف 2 آدمی گئے تھے۔ ایک نے سنتری سے کہیں کا راستہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگا لیا، دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی اور دونوں سے اٹھا کر اندر لے گئے۔ زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بستر پر سنتری کو لٹا دیا گیا اور اس کے دل پر خنجر کے 2 گہرے وار کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر اس پر کمبل ڈال دیا گیا۔ دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شارجہ جرح کے گھر میں ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے بھی وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک راز تھا۔ 2 آدمی گھات میں بیٹھے تھے۔ جو ہی جرح اور شارجہ تنگ اور تاریک گلی میں آئے تو انہیں جکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، علی بن سفیان جیسا گھاک سراغ رساں کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جرح اور شارجہ کے بیانوں پر فوری اعتبار نہ کیا۔ یہ بھی سازش کی ایک کڑی ہو سکتی تھی۔ اس نے دونوں کو الگ کر دیا اور ان سے اپنے انداز سے پوچھ گچھ کی۔
جراح دانشمند آدمی تھا، اس نے علی بن سفیان کو قائل کر لیا کہ اس نے جو بیان دیا ہے وہ لفظ بلفظ درست ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو جذباتی پہلو تھا، اس لڑکی کی شکل و صورت اس کی مری ہوئی بہن سے ملتی جلتی تھی، اس لیے وہ اسے اچھی لگی اور وہ اسے اپنے گھر بھی لے جاتا اور زخمی کے مکان میں بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت بیٹھا رہتا تھا۔ جراح نے بتایا کہ اس کے اس سلوک سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے کچھ شکوک اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ اس لڑکی کا دوسرا پہلو تھا جس پر جراح نے زیادہ توجہ دی۔ لڑکی مسلمان تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بڑے ہی خطرناک اثرات جو باہر سے آئے تھے کام کر رہے تھے۔ جراح نے اس کے ذہن سے یہ اثرات صاف کر دیے۔ لڑکی چونکہ پسماندہ ذہن کی تھی، صحرا کے دور دراز گوشے کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا وہ اسی کو صحیح سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کے منافی اثرات اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تخریب کاری زور و شور سے اور بلا روک و ٹوک جاری ہے۔ شارجہ سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا، اس پر سوال کرتا رہا اور اس کے جوابوں سے ایک بیان مرتب ہو گیا۔ اس نے فرعونوں کے اس کھنڈر کے متعلق وہی انکشاف کیا جو بیان کیا جا چکا تھا۔ وہ بھی اس کھنڈر کے اس پراسرار آدمی کی معتقد تھی جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ گناہ گاروں کو نظر نہیں آتا اور اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ شارجہ نے بتایا کہ اس کا بھائی فوج میں تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک بار اس کا بھائی گاؤں میں آیا تھا۔ شارجہ نے اسے پوچھا کہ وہ کھنڈر چلی جائے، بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ شارجہ اچھی طرح بیان تو نہ کر سکی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ جراح کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اسے اگر گاؤں میں لے جاتے اور قید میں ڈال دیتے تو وہاں سے بھی وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اسے آزاد کرا دیتی۔ اس کا جب بھائی مر گیا تو اس نے گاؤں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ جراح کو یہیں سے آزاد کرے گی۔ ان 4 مجرموں کو وہ اپنا ہمدرد سمجھا کرتی تھی، لیکن جراح نے اسے بتایا تھا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان کے متعلق اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ انہیں اس کے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ اس راز سے دلچسپی تھی جو اس کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے اسے مار دیا۔ علی بن سفیان نے اسے پوچھا کہ وہ اب کیا کرنا چاہتی ہے اور اپنے متعلق اس نے کیا سوچا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ساری عمر جراح کے قدموں میں گزار دے گی۔ اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ کھنڈر تک جانے والوں کی رہنمائی کرے گی اور اپنے علاقے کے ہر اس افراد کو پکڑوائے گی جو مصر کی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ناظرین، علی بن سفیان کے مشورے پر فوج اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا اجلاس بلایا گیا اور صورتحال تقی الدین کے سامنے رکھی گئی۔ سب کا یہ خیال تھا کہ تقی الدین مصر میں نیا آیا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری بھی اس کے سر پر پہلی بار پڑی ہے، اس لیے وہ محتاط فیصلے کرے گا اور شاید کوئی خطرہ مول نہ لینا چاہے۔ اجلاس میں بیشتر حکام نے اس پر اتفاق کیا کہ چونکہ اتنے وسیع علاقے کی اتنی زیادہ آبادی گمراہ کر دی گئی ہے، اس لیے اس آبادی کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کھنڈرات کے اندر کے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک نیا عقیدہ نکلا ہے جسے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنے مابعد اور عقیدے پر فوجی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ اس علاقے میں اپنے معلم عالم اور دانشور بھیجے جائیں جو لوگوں کو راہ راست پر لائیں، ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ اجلاس میں ایک مشورہ یہ بھی پیش کیا گیا کہ سلطان ایوبی کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور ان سے حکم لے کر کارروائی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں سے ڈرتے ہیں، تقی الدین نے کہا، اور آپ کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ڈر نہیں۔ امیر مصر اور سالار اعلیٰ کو خبر تک نہیں دی جائے گی کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ میدان جنگ میں کتنے طاقتور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں؟ کیا آپ صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب 2-4 ہزار دشمن دین سے ڈرتے ہیں؟ میں براہ راست کارروائی اور بڑی ہی سخت کارروائی کا قائل ہوں۔ گستاخی معاف امیر محترم، ایک نائب سالار نے کہا، صلیبی ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ ہم اس الزام کی تردید عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پیار اور خلوص کا پیغام لے کر جائیں گے، تو پھر اپنی کمر کے ساتھ تلوار کیوں لٹکائے پھرتے ہو؟ تقی الدین نے طنزیہ لہجے میں کہا، فوج پر اتنا خرچ کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم فوج کو چھٹی دے دیں اور ہتھیار دریائے نیل میں پھینک کر مبلغوں کا ایک گروہ بنا لیں اور درویشوں کی طرح گاؤں گاؤں کریا دھکے کھاتے پھریں؟ تقی الدین نے جذباتی لہجے میں کہا، اگر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے خلاف صلیب کی تلوار نکلے گی تو اسلام کی شمشیر نیام میں نہیں پڑی رہے گی، اور جب شمشیر اسلام نیام سے نکلے گی تو ہر اس سر کو تن سے جدا کر دے گی جو کلمہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ ہر اس زبان کو کاٹے گی جو کلمہ حق کو جھٹلاتی ہے۔
सलेबी अगर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हमने इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैलाया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। सल्तनत इस्लामिया क्यों सुकड़ती चली आ रही है? खुद मुसलमान क्यों इस्लाम के दुश्मन हुए जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि सलेबियों ने औरत और शराब से, ज़रो जवाहरात और हवा से, इक़्तिदार से इस्लाम की तलवार को जंग आलूद कर दिया है। वो हम पर जंग पसंदी और तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद करके हमारी अस्करी रिवायात को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते। उनके बड़ी लश्कर और बहरी बेड़े नाकाम हो गए हैं। वो हमारे दरमियान तखरीबकारी कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे दीन की जड़ें काट रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनके खिलाफ तलवार ना उठाओ। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, सलेबी और आपके दूसरे दुश्मन आपको मोहब्बत का झांसा देकर आपके हाथ से तलवार लेना चाहते हैं। वो आपकी पीठ पर वार करना चाहते हैं। उनका ये असूल महज एक फरेब है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसे ये मालूम नहीं कि करक में वो मुसलमान आबादी का क्या हशर कर रहे हैं? क्या आपने शोबक फतह करके वहाँ मुसलमानों का बेगार कैंप नहीं देखा था? वहाँ मुसलमान औरतों की जो उन्होंने असमत दरी की वो नहीं सुनी थी? मकबूजा फ़लस्तीन में मुसलमान खौफ और हरास की, बेअबरूई और मजलूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सलेबी मुसलमानों के काफ़िले लूटते और औरतों को अगवा करके ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर तलवार उठाना जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो मैं इस जुर्म से शर्मसार नहीं। सलेबियों की तलवार निहत्तों को काट रही है सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, सलीब और बुतों के पुजारी नहीं। तुम्हारी तलवार सिर्फ वहाँ हाथ से गिर पड़नी चाहिए जहाँ सामने निहत्ते हों और उन तक खुदा का पैगाम ना पहुँचा हो। हमें इस असूल का कैल नहीं होना चाहिए कि लोगों के जज्बात पर हमला ना करो। मैंने देखा है कि अरब में छोटे छोटे मुसलमान हुक्मरान और नाअहल उमरा लोगों को खुश करने के लिए बड़े दिलकश और दिलों को मोह लेने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके गलत जज्बात और एहसासात को और ज़्यादा भड़का कर उन्हें खुश रखते हैं ताकि लोग उन्हें ऐशो इशरत से और गैर इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से रोक ना सकें। उन उमरा का तरीक़ाकार यह है कि उन्होंने खुशामदियों का एक गिरोह पैदा कर लिया है जो उनकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहता है और रियाया में घूम फिर कर साबित करता रहता है कि उनके अमीर ने जो बात कही वो खुदा की आवाज़ है। इसका नतीजा यह है कि अल्लाह के बंदे बदकार और अयाश इंसानों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। कौम हाकिम और महकूम में तकसीम होती चली जा रही है। इजलास में किसी को तवक्को नहीं थी कि तकीउद्दीन का रद्द अमल इतना शदीद और फैसला इतना सख्त होगा। उसने जो दलाइल पेश किए उनके खिलाफ किसी को जुर्रत ही ना हुई कि कोई मशवरा ही पेश करता। उसने कहा, मिस्र में जो फौज है ये महाज से ही है और इससे पहले भी लड़ चुकी है। इस फौज के पास सिर्फ 500 घुड़सवार, 200 शुतर सवार और 500 प्यादा। आज शाम उस इलाके की तरफ रवाना कर दो जहाँ वो मशकूक खंडरात हैं। ये फौज उस इलाके से इतनी दूर रहेगी कि ज़रूरत पड़े तो फौरी तौर पर मुहासरा कर सके। मेरे साथ दमिश्क से जो 200 सवार हैं वो इलाके के अंदर जाकर खंडरों पर हमला करेंगे। एक छापामार दस्ता खंडरों के अंदर जाएगा, 200 सवार खंडरों को मुहासरे में रखेंगे। अगर बहर से हमला हुआ या मुज़ाहमत हुई तो फौज का बड़ा हिस्सा मुकाबला करेगा और मुहासरा तंग करता जाएगा। इस कार्रवाई में फौज को सख्ती से हुक्म दिया जाए कि किसी निहत्ते को नहीं छेड़ा जाएगा। इस फैसले के फौरन बाद फौजी हुकाम कूच, हमले और मुहासरे वगैरह का मनसूबा तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र की ताज़ा सूरत हाल से बेखबर। करक और शोबा के कलों के दरमियान मील हा मील वसी सहरा में, जहाँ रतीली चट्टानों, टीलों और घाटियों के इलाके भी थे और जहाँ किसी किसी जगह पानी और साई की भी अफराद थी, सलेबियों के नई जंगी मनसूबे के मुताबिक अपनी फ़ौज की सब बंदी कर रहा था। जासूसों ने उसे बताया था कि सलेबी दुगनी ताकत से, जो ज़्यादातर ज़रा पोश और बख्तर बंद होगी, कले से बाहर आकर हमला करेंगे। यह फ़ौज सुल्तान अयूबी की फ़ौज को आमने सामने की जंग में उलझा लेगी और दूसरी फ़ौज अकब से हमले करेगी। सुल्तान अयूबी ने अपनी फ़ौज को दूर दूर तक फैला दिया। सबसे पहला काम यह किया कि जहाँ जहाँ पानी और सब्ज़ा था वहाँ फ़ौरन कब्ज़ा कर लिया। इन जगहों के दिफा के लिए उसने बड़े साइज़ की कमानों वाले तीर अंदाज भेज दिए। उनके तीर बहुत दूर तक जाते थे। वहाँ मंजनीकें भी रखीं जो आग की हांडियाँ फेंकती थीं। यह तमाम इसलिए किया गया था कि दुश्मन करीब ना आ सके। बुलंदियों पर भी कब्जा कर लिया गया। सुल्तान अयूबी ने तमाम दस्तों को हुक्म दिया कि दुश्मन सामने से हमला करे तो वो और ज़्यादा फैल जाएं, ताकि दुश्मन भी फैलने पर मजबूर हो जाए। उसने अपनी फ़ौज को ऐसी तरतीब में कर दिया कि दुश्मन ये फैसला ही नहीं कर सकता था कि मुसलमान फ़ौज के पहलू किधर और रकब किस तरफ है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।